السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں پہلے شیعوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اور ان کے کچھ بدمعاش قسم کے مقررین نے یہ بات عوام تک لائی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کیا اور معاذ اللہ رب العالمین ان کے گھر کو جلایا۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کا گھر جلایا اور انہیں شہید کیا؟ تو دیکھیں، یہ شیعوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی من گھڑت باتیں عوام کے درمیان لا کر عوام کے دلوں میں جو صحابہ کی محبت ہے اسے کم کر دی جائے۔ یہ ایک ایسی جھوٹی روایت ان شیعوں کو شرم بھی نہ آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا بدترین الزام لگانے کا، جو زندگی بھر اہل بیت سے محبت کرتے رہے، ان کے بارے میں ایسا بدترین الزام کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ پاک کو شہید کیا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جلایا۔ یہ ایک جھوٹی روایت جو شیعوں نے اپنی جانب سے بنا کر اسے عوام میں لایا ہے، ورنہ دین میں اس روایت کی کوئی اصل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ سب یہ بات جانتے ہیں، پوری کتابوں میں یہ بات ذکر ہے اہل سنت و جماعت کے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہید نہیں کی گئی ہیں، بلکہ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے۔ یہ حوالہ آپ دیکھیں، البدایہ والنہایہ، یہ کتاب بڑی معتبر ہے۔ اس کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی اور چند روز بیمار رہیں، پھر 3 رمضان 11 ہجری میں منگل کی شب ان کا انتقال ہوا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے، وفاء الوفا کے اندر بھی موجود ہے، اور اہل سنت و جماعت کے دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور یہ بات کہیں ذکر نہیں کہ انہیں شہید کیا گیا۔ یہ جھوٹا الزام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ نے انہیں شہید کیا، ان کا گھر جلایا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، جس میں انہوں نے شیعوں کی پوری پول کھولی ہے کہ شیعوں کے گندے عقائد کیا ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، جو جھوٹا الزام انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا ہے، اس پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے زبردست عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 568 میں یہ لکھا ہے اعتراض نمبر 2 پر کہ دوسرا طعن و اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان جلایا اور آپ کے پہلو مبارک میں تلوار کا کچوکا دیا
کہ اس کے صدمے سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا، یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افطرا اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ خود شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بیان کیا کہ شیعوں کا جو یہ الزام ہے، یہ جو اعتراض ہے، یہ جو کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ انہوں نے سیدہ کائنات کا گھر جلایا اور ان پر حملہ کیا اور تلوار کا کچوکا دیا کہ وہ شہید ہو گئیں اور ان کا گھر جلا دیا، یہ ساری باتیں جھوٹی ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے اور ایسا ایسا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ نہ اس کی کوئی اصل ہوتی ہے اور نہ کوئی اس کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن لوگ سن کر بھی بالکل خاموش رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا بکا جا رہا ہے۔ اور الگ الگ ابھی چند دنوں پہلے یہ جو بات کہی گئی کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ قتل کیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کا گھر جلایا، الگ الگ علاقوں میں پوسٹر اور بینر لگائے گئے تھے۔ ایک جگہ پر یہ بینر لگایا گیا کہ دنیا میں ایک مقدمہ ایسا بھی گزرا، ایسا بھی ہوا جہاں قاتل ہی جج تھا۔ یہ پورا اشارہ سیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کیا گیا۔ پھر ایک جگہ ہے وہاں پر ایک بینر لگایا گیا کہ امت مسلمہ سے ایک سوال، یعنی سوال یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کو شہید کس نے کیا، امت اس کا جواب دے۔ یہ جھوٹی باتیں عوام اہل سنت کے درمیان لا کر یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج رافضیت اہل سنت و جماعت میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہم کو ملتا رہا۔ ہمارا نظریہ بدلنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس اپنی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے اور نظریے کو چھوڑ کر شیعوں کے نظریے کو اپنائیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ آج بہت سی باتیں جو ہے شیعوں کی جانب سے اہل سنت میں ڈالی جا رہی ہیں اور طرح طرح کی باتیں اہل سنت میں کی جانے لگی ہیں۔ صحابہ کرام کا گستاخ بنایا جا رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، بس یہی گزارش ہے کہ اہل سنت کے علماء سے وابستہ رہیں، اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابیں پڑھیں، نہ شیعوں کا بیان سنیں نہ ان کی کتابیں پڑھیں۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اپنے مذہب اہل سنت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پر قائم و دائم فرمائے اور اسی سچے مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔